You are watching SBR News 1. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے سال میں 2 عید کی نماز ہم پر واجب فرمائی ہے۔ تو ایک تو نماز عید الفطر ہے اور دوسری نماز عید الاضحیٰ ہے۔ نماز عید الاضحیٰ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ادائیگی میں اللہ رب العزت نے مشروع فرمایا ہے۔ اور یہ عید الاضحیٰ کی نماز اصل یہی ہے، سنت یہی ہے کہ عیدگاہوں میں ادا کی جائے، لیکن اب حکومت کی جانب سے کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں اور ان کی طرف سے یہ ممانعت ہوئی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا نہ کی جائے۔ تو اس لیے عید کی نماز بجائے عیدگاہوں میں ادا کرنے کے اور دوسرے حالوں میں ادا کرنے کے مساجد میں ادا کی جائے گی۔ اور جب مساجد میں ادا کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم مساجد میں جو بھی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز، اس میں صف بندی کے موقع پر سوشل فاصلے کا لحاظ رکھا جاتا ہے، سماجی فاصلے کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو عید کی نماز بھی سماجی فاصلے کا لحاظ رکھ کر ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ عید کی نماز اول وقت میں یعنی علی الصبح 6:30 بجے ادا کر لی جائے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ کوئی چہل پہل نہیں لوگوں کی، اور مارکیٹ نہیں، دکانیں نہیں، اور مال نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم نماز ادا کر لیں گے، جبکہ لوگ غفلت کی نیند میں بھی ہوتے ہیں بہت سے غیر، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہم 6:30 بجے اگر ادا کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صرف نماز اور عربی خطبے پر اکتفا کیا جائے۔ خطبہ حضرات اس کا خاص خیال رکھیں کہ 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں نماز اور خطبے سے فراغت ہو جائے گی، اور ہم اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے، اور آپس میں مصافحہ اور معانقہ سے پرہیز کریں، اور رشتہ داروں کی یہاں بھی آمد و رفت سے بھی گریز کریں گے۔ نماز عید کے لیے آتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں، اور اسی طرح عمر رسیدہ حضرات بھی اس سے اگر پرہیز کرتے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئیں تو بہتر ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز ہو جاتی ہے تو قربانی کا ایک عظیم عمل ہے جو اسلام کے شعائر میں سے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں قربانی ادا کی جائے گی، اور یہ قربانی عظیم عبادت ہے،
اس آدمی پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ ان دنوں میں قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کیے بغیر اور جانور کا خون بہائے بغیر جانور کی رقم صدقہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ صدقہ قربانی کے جانور کی رقم کا یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ پوری کوشش کے باوجود قربانی نہ کی جا سکے تو اس وقت قربانی کے 3 دنوں کے بعد 10، 11، 12 کے بعد جانور کی رقم یا جانور اگر موجود ہے تو اس کا صدقہ کر دیا جائے گا۔ ریاست کرناٹک کی حکومت کی جانب سے جن جانوروں کا ذبح ممنوع ہے جیسے گائے اور اونٹ، ان کو ذبح کرنے سے مکمل پرہیز کریں گے۔ تمام احتیاطی تدابیر اور پاکی صفائی کا مکمل لحاظ رکھا جائے گا۔ خون، گندگی، غلاظت اور ناقابل استعمال اشیاء کو میونسپلٹی کی جانب سے گندگی ڈالنے کی جو جگہ متعین کی جاتی ہے وہاں اپنی ذمہ داری سے ان چیزوں کو وہاں ڈال دیں اور وہاں پہنچائیں۔ راستوں میں، گلی کوچوں میں نہ ڈالیں، خون راستوں میں نہ بہے، اور گلی کوچوں میں کھلے عام قربانی نہیں کریں گے، انہیں جانور کو ذبح نہیں کریں گے۔ جانور کی نہ نمائش ہو اور نہ ان کا گشت کرایا جائے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ اخلاص کے بھی خلاف ہے، اور مقصد اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا جانوروں کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تقوی اور اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ کو مطلوب اخلاص ہے، دکھاوا نام و نمود نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جانوروں کی نمائش بھی نہ ہو اور ان کا گشت نہ کرایا جائے۔ اور آخری بات جو انتہائی ضروری ہے، جانوروں اور قربانی کے کسی منظر کی تصویر کشی نہ کریں اور ویڈیوگرافی کر کے اس کو وائرل نہ کریں۔ تو اگر ہم اس طریقے سے قربانی ادا کریں گے اور اس سے پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نماز کو اور قربانی کو قبول فرمائے گا۔ نماز عید الاضحیٰ علی الصبح اگر ہم اول وقت میں 6:30 بجے ادا کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کی قربانی بھی ادا کر سکتے ہیں اور جانور کا قربانی کے جانور کا گوشت ناشتے میں کھانا، جیسا کہ مروی ہے اپنے جانور کا گوشت کھانا یہ مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ کوئی چلت پھرت نہیں، کوئی لوگوں کی آمد و رفت نہیں، ہوٹل نہیں اور دکانیں نہیں، مال نہیں، تو اطمینان کے ساتھ نماز عید ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس بنا پر کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اگر 6:30 بجے اگر ادا کر لیتے ہیں ہم تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت کا باعث بنائے، دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس عید کے طفیل دنیا میں جو آج کل جو پریشانی ہے اور جو مرض
پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اللہ رب العزت اس مرض کو ختم فرما دے پوری دنیا سے علی العموم، اور خصوصاً ہمارے ملک سے اور خصوص شہر بنگلور سے اللہ رب العزت اس مرض کو ختم فرما دے، اور امت مسلمہ کو اور ہم سب کو معمول کے طور پر اپنی زندگی گزارنے کے مواقع ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔